آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ اور استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے مار ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ شیطان کے کہنے میں آ گیا اور فرار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معین و مددگار ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کے قتل کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرتی رہے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، اور اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ چنانچہ آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہے عطیہ خداوندی، یعنی اللہ تعالی کی جانب سے عطا کیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی تمام اولاد جڑواں جڑواں پیدا ہوئی، لیکن حضرت شیث علیہ السلام وہ واحد بیٹے تھے جو اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آدم علیہ السلام شیث علیہ السلام کو جنت کے احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن گیا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور بہت سی اولاد سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ دین کی تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں نازل کی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ ان صحائف کا ذکر قرآن مجید کے سورہ اعلیٰ میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔
انہی 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جن 25 نبیوں کا نام ذکر ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، البتہ احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہو جانے کی وجہ سے آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اور اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن ہو چکی تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں، جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا۔ یہی مہلائیل وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ایرانی اور اجمی لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کا بادشاہ بنا، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور اس نے شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے، اور اس نے ابلیس اور اس کے لشکریوں کے ساتھ جنگ بھی کی اور جنات کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور اس کا ایک بڑا سا تاج بھی تھا اور یہ لوگوں کو واعظ بھی فرمایا کرتا تھا۔ ان کی بادشاہی 40 برس تک رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے مزار کے متعلق 3 آراء مشہور ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ آپ کا مزار غزہ میں ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کا مزار عراق کے شہر موصل میں ہے، اور تیسری رائے کے مطابق آپ کا مزار ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے، یہ بات اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔